بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد اقصی اور اس کی تعمیر۔ مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً سالوں تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل بھی ہے کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرح بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ حدیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مراحل اور ادوار میں کئی بار تعمیر کیا گیا۔ اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی حکومت کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 40 سالوں تک مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے، اور جنات اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر فرمائیں کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو، اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے
جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں ہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی۔ اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔